اور بحیرہ رائب دا اج بھی وہ جگہ موجود ہے جتھے انہیں بیٹھ کے حضور نے بلایا سی. 14 سال کی عمر جو حضور تشریف لے گیا نا تے سارے عرب جانتے سن پادری جڑا کدی اپنے آستانے تو تھلے ہی نہیں سی آیا. جدو رسول اللہ گئے تو وہ اپنے تھلے اتر کے اہل عرب دی دعوت کی تھی. انہوں نے کہا سارے آؤ. تو حضور نہ آئے تو پوچھا وہ باقی وہ نہیں کوئی رہا. انہوں نے کہا انہوں واسطے تو میں تمہیں روٹی کھوا رہا ہوں, انہوں نے لیاؤ, انہوں نے لیاؤ. تو انہوں نے کہا حضور دا ہاتھ پکڑ کے کی کرنے لگا, ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین. جی بیٹھے ہوئے بندہ پادری شام دے دوسری منزل تے بیٹھو سی اور رات دیر ہو گئی سی. اسی گڑی دیاں لائٹاں نہ صرف وہ جگہ ویکھی سی. میں آکھیا یار جتھے بیٹھ کے تینوں حضور دی پہچان ہوئی اتنے بیٹھ کے انہیں حضور دا مبارک ہاتھ پکڑ کے کی کیا جی. جی نہ سمجھ آوے تو بڑے بڑے مفکرین نو نہ آوے کہ جی 40 سال تک یہ تھی باتیں تو وہ تھی باتیں تو فلاں باتیں. اللہ اور علم بیش کا زستا ہوتیاں اور علم باش کا ضلع ہوتیاں. اقبال کہنا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے تو شیطانی ہوتا ہے, عشق رسول نال ہوئے تو اے اللہ دی عطا ہوندی. او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او قلم. بس ہاں جی حرم وچ بھی بندہ نماز سیدھی تاں ہی پڑھ سکدا تے بندے وچ عشق رسول ہوئے. او صلاتو او امامو تے امام صاحب بھی پیچھے تاں ہی آ جاندے ہیں عشق رسول ہوئے, ورنہ کہندے ہیں آپ نے پیچھے درود شریف پڑھا میری نماز میں خلل آ گیا. امام صاحب بھی تاں ہی پیچھے ہٹتے ہیں. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, حضور نے ادھر کپڑا ہٹایا تھے, صحابہ ادھر ویکھن لگ پائے تھے, صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹے تو حضور نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ. حضور نے پردہ آگے کر دیتا. او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او قلم. عشق رسول تو بغیر گل کوئی نہیں ہوندی, بندہ اتھی الجھ کے رہ جاندا بندہ. حضرت دہیا کلبی نو فرمایا انہوں پہنچاؤ تے او پھر بادشاہ نو کیسر روم نو میرا خط پہنچائے. اور جدوں حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے بحیرہ راہب پادری کہنے لگا نا ھذا سید العالمین, یہ سارے جہاناں دے سردان تے اللہ دے رسول, یہ اللہ دے. انہاں نے کہا تانوں کیویں پتہ لگیا کہ اللہ دے رسول ہیں, تو تے کدی اپنے اس عبادت خانے تو تھلے بھی نہیں آیا. تے بحیرہ راہب نے جڑی گل کیتی انہیں کہا جدوں حضور نال تسی تشریف لے آ رہے سی نا انہاں پہاڑاں تو لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی. انہاں کہا جب تسی وادی پہاڑ اتر رہے سی نا میں کوئی پتھر نہیں ویکھیا کوئی درخت نہیں ویکھیا جڑا انہاں نبی نو سجدہ نہ کر رہے ہوئے. تے میں اپنی کتاباں پڑھیا درخت اور پتھر سوائے نبی تے کسی نو سجدہ نہیں کردا. تاجدار ختم نبوت ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین. پہلے اجے تو حضور دی عمر مبارک 14 سال ہے. گود میں عالم شباب, اعلیٰ حضرت دی کی طرف اشارہ کیتا, ما گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے. سنو جی رسول اللہ نے خط کیا لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإنما علیک اسم الیریسی. یہ جناب خط پڑھا. اور ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ابو سفیان فلما قال ما قال فرغ من قراءة وفرغ من قراءة الكتاب كسر عنده السخط وارتفعت الاصوات واخرجنا. بس ان خط کے تو منگایا تو حضور نے فرمایا یہ خط ہے اللہ کے بندے اپنے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے. کس کے نام؟ ہرقل کے نام یا ہرقل کے نام جو کیا ہے روم کا بڑا ہے. اس کے تحت محدثین نے لکھا کہ بادشاہ تھا تو حضور نے ملک کیوں نہیں لکھا ملک الروم, تو کہا کہ حضور کی آمد کے بعد اب بادشاہی صرف رسول اللہ کی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا سلام ادھتے ہوئے جنہیں میرا کلمہ پڑھا, سلام ادھتے ہوئے جنہیں ہدایت کی پیروی کی تھی. اما بعد اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں. ہے جی کوئی دنیا دا بادشاہ جڑا ٹرمپ نو دعوت اسلام دے؟ انہاں نو تو خود یقین کوئی نہیں, یہ تو خود دین دے ڈاکو پڑے ہوئے جی, یہ تو خود دین دے بارے گلاں کرنے, یہ تو خود حرم بند کر کے بہ گئے. انہاں دعوت اسلام دینی, یہ تو انہاں دی ہدایات تے چل دین. کرونا آ گیا او بھائی, یہ تے انگریز کہندے نہ کرونا آ گیا. ساڈے آقا مولا نے انہاں بیماریاں دے بارے کی فرمایا؟ تسی انگریز نو اگوں کہو تہاڈی سائنس ہے کہندی رسول اللہ نے اے فرمایا. گل ختم. کیوں جی؟ یہ تے اجے کرونا چلے بھی نہیں سی تے ملک بند کر کے بہ گئے.
انہیں دعوت اسلام دینی. حضور نے کیا فرمایا؟ لاؤ جی یہ ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے, سپر پاور دے بادشاہ نے. حضور نے خط کی لکھا فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام, فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں. آگے کیا فرمایا؟ اسلم تسلم, فرمایا جی میرا تو کلمہ پڑھ لیا تو پھر بچ جائے گا. یہ تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا ضعیف حدیث ہے. کیوں جی؟ یہ تو امام بخاری پوری سند نال بیان کی تھی. مولانا کی بیان, بلکہ 2 سنتیں یہ بیان کی تھی. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري التحويل وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر النحوي عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله. اتنی لمبیاں سندہ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد اس استاد نے بھی میں نے حدیث بیان کی تھی, میرے اس استاد نے بھی حدیث بیان, وہ کہتے ہیں میں نے اس استاد نے بھی حدیث بیان. یہ تو کئی سندہ نال امام بخاری دی حدیث, انہوں نے ضعیف تے کوئی نہیں کہہ سکتا نا. فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم, کی پھر ہوئے گا؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین. حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ تینوں دگنا اجر دے گا. کس طرح؟ فرمایا تو جناب عیسیٰ نو بھی نبی منیا تے مینوں بھی منیا, انہاں نو منن دا بھی اجر تینوں رب دے گا تے مینوں منن دا بھی اجر. ساری دنیا نے لوگاں نو کہنا حضور دا کلمہ پڑھو تے اللہ تعالیٰ تہاڈے تے رحم فرمائے گا. حضور نے دعا دیتی یؤتک اللہ. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فإن تولیت, فرمایا جے تو میرا کلمہ نہ پڑھا تے پھر سن. تے حضور نے فرمایا پھر سن, اگر تو نے میرا کلمہ نہ پڑھا نا تو جتنی تیری رعایا ہے قیامت والے دن ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہو. تو سبب بنیا انہاں دے کافر رہن دا. تے سنو جے اج تسی اسلام دے خلاف گلاں کردے ہو نا تو پھر جتنے لوگ اسلام دے خلاف بولن گے انہاں دا گناہ بھی تواڈے ذمہ پینا ہے. ہاں اج تسی اسلام دے بارے کوئی بندہ ساری زندگی منہ بند کر کے رہے ہاں جی وہ نہیں جی جناب وہ نہیں جی مولوی صاحب ایویں گلاں کر دیں جی اسلام تو بڑے امن کا درس ہے جو رسول اللہ نے خط لکھا. آگے حضور نے فرمایا یا اہل الکتاب, فرمایا اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اس بات پر تو آؤ نا کہ مسلمان بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, تم بھی اللہ کی عبادت اس طرف تو آؤ. ولا نشرک بہ شیئا, اور مسلمان بھی کسی کے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور تم بھی نہیں ٹھہراؤ گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہمارے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہیں بنائیں گے. کیوں جی؟ یہ رسول اللہ نے قرآن کی آیت ان کو لکھ کر بھیجی. فرمایا یہ ہے بات. آگے فإن تولوا, اور اگر تم پھر جاؤ میری بات لو. کیوں جی؟ آگے اشہدوا بأننا, پھر میرے حبیب تسی فرما دو کہ تسی گواہ ہو جاؤ کہ میری امت ساری کی ساری اللہ کے سامنے گردن جھکانے والی. یہ حضور نے خط لکھا. خط ہے کتنا؟ 1 2 3 4 17 بندیاں. 4 17 نال حضرت ابو سفیان فرما دین بھاویں میں حضور دا کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن جدوں خط پڑھیا جا رہے سی نا تے قیصر روم دی زبان اور ہونٹ بھی کپ کپا رہے سن تے او دا جسم بھی کپ کپا رہے سی. اجے تے حضور سامنے نہیں سن. حضور کو اللہ نے یہ حیبت کہندے میں اودیاں ٹنگاں بھی کمدیاں ویکھیاں تے میں اودے ہونٹ بھی کمدیاں ویکھے. صرف 4 17 دا خط سی تے پورا قرآن پڑھ کے بھی لوگاں نوں سمجھ نہ آئے. پھر منیا کی رسول اللہ نو, رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور لاؤ بھائی تاکہ اینو لا مذہبیت دی طرف کوئی نہ لے جائے, اینو سیکولرزم دی طرف کوئی نہ لے جائے. جس طرح وہ باہر جو بیٹھا ہے وہ کہتا تھا کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. ہونا تو وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے. اے اعلیٰ حضرت بریلوی گل کی تھی, وہ ذرا ادب جنہیں سکھنا ہوئے نا وہ پھر امام احمد رضا بریلوی کو سے. آپ نے بڑی عجیب ایک گل لکھی ہو ذرا سارے واسطے, سارے بے ادباں واسطے. زکات دے باب وچ اعلیٰ حضرت بریلوی چلدیاں کہ بندے نو زکات دیندیاں دل تے ملال نہیں آنا چاہیے. تے جدوں زکات
دینی ہے تو پھر فوراً دے دے، اپنے نفس نو جتنا ذلیل کر کے رائے خدا وچ زکات دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دے طریقے لکھن کہ ایتھے نفس ذلیل ہوئے گا، پیسے رائے خدا وچ، پیسے رائے خدا وچ دے، پھر اینج کر کے زکات دے، پھر اینج کر کے وہ چلدیاں تے فرمایا پتہ نہیں ہوندا بندہ کس ویلے اینج ہو جائے۔ نیکی دا خیال آندیا نیکی کر دینی چاہیے، بعد وچ پھر وہ کئی ہیلے بہانے آ جاندے، نہیں کل کر دیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی زکات کے پیسے نہیں ہیں، ابھی پھر وہ مال آئے گا، ابھی وہ فلانے نے قرض دینا ہے، پھر وہ جڑے پہلے پہ وہ کوئی نہیں دیندا، لیکن جس ویلے خیال آوے اس ویلے کٹ کے کہے یہ ہے زکات کا مال۔ اعلیٰ حضرت نے دے باس کردیاں فرمان لگے اللہ اکبر۔ پھر نالے حدیث پاک بھی لکھی کہ فإن الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ جاٹج بندہ چھٹاکی تے جاٹج سیر، جاٹج بندہ نیک تے جاٹج جناب شیطانی اثرات دے نال کتے نہ کتے چلا جانا۔ وہ باس کردیاں اعلیٰ حضرت بریلوی گل کے کیتی، فرمایا سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، امامنا ابن الامام، خود بھی امام تے امام تے پتر، کریم ابن کریم، اے گلاں کردیاں فرمایا حضرت امام محمد باقر۔ امام محمد باقر پتہ ہے کون ہیں؟ امام علی رضا گئے نا نیشہ پور تو اتنے لوگوں کے حدیث سناؤ، تو امام علی رضا حدیث سنائی، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی قال حدثنی جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اے بات امام علی رضا کہنے لگے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی موسیٰ کاظم نے، انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے، انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے، انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے، انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے، انہوں نے بیان کی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے۔ علی مرتضیٰ کہندے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے محبوب نے تے میری اکھاں دی ٹھنڈک نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کی جبریل نے، اور جبریل کہہ رہے تھے کہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ میرا کلا ہے، اور جس آدمی نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا، اور جو میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ کہتے جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں۔ وہ کیا بات ہے بھائی، ایسے میں نہیں ویسے سوچ سکتا سی پکڑیا بندہ ایک گل کردا، اے نہیں ہو سکتا۔ جے انہیں گل کیتی سی تو پچھو پھر آگے اُتی کھتی دو چار کوئی لا دیندا کہ تینوں بکری کھان والا تے خنزیر کھان والے کوئی فرق نہیں معلوم ہوا۔ ایک بندہ خنزیر دے کباب کھاندا تے ایک بندہ خنزیر نو نجس العین مندا، تے تیرے نزدیک نہ کوئی برابر ہیں تیرے نزدیک۔ ایک بندہ کتا کھاندا تے ایک کتے نو حرام سمجھدا، تینوں کوئی ترجیح کوئی نہیں عزمت۔ ایو جی گفتگو اسمبلیاں بیٹھ کے تے پاکستان انہاں گلاں واسطے بنیا سی جڑیاں گلاں بیٹھ کے اسمبلیاں کر دین، لیکن انشاءاللہ اللہ دیاں خفیہ تدبیراں وما یعلم جنود ربک الا ہوا۔ ہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے لشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اس کے لشکر کون کون سے ہیں۔ امام محمد باقر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور سردار کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں، خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت گل کے کی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر نے کبائے نفیس بنوائی، یعنی بڑی قیمتی کبا آپ نے بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے، خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا جی نہ دے دے گی، فوراً خادم کو آواز دی، خادم قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلّہ، ہاں جی کربلا معلّہ تو ہے نا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے، قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معلّہ، اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی۔
یہ ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے. فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ. جب باہر رونق افروز ہوئے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، لیکن لفظ کیا ہے؟ فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے. ادب ہی تو ہے. مولانا روم فرماندے ہیں بانگ روہے کہ ادب بگریختن آب مردی و آب مرداں ریختن. مولانا روم فرماندے ہیں جس بندے ادب بھی کوئی نہیں نہ ہو انسان ہے نہ ہو کوئی انسانیت ہے. یہی تو گل ہے. فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لے آنا سی تے باہر آ کے مینوں فرما دیندے کہ اے قیمتی جڑی کباہ ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دو. اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. لیکن گل اگلی ہے، پوری سننی. ہاں گل اگلی ہے، گل اگلی ہے. فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. اعلیٰ حضرت کی گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب دی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی. فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے. ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا، سب پر میرا قابو آ جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا کہ انہاں تے تو قابو نہیں پا سکتا تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے. اگلی گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے. فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے، یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے. کیوں جی؟ امام زین العابدین کی آغوش میں پلے. اور وہ ہیں کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے اور دھلے. کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے تو پھر بیٹھ کے گل سنو، بیٹھ کے زور لاؤ نہ شیرو. میں جو بیٹھ کے لا رہا توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا، میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے، بدری بھی جا رہے، عشرہ مبشرہ بھی جا رہے، سارے جرنیل بھی جا رہے. مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں، اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار، پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی. جدوں ساڑی میٹنگ ہوئی تو سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے، 5 دن کے مہلت دیں، اینج کریں، انہاں ملاقات کریے، ہم وفد بھیجیے. جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا؟ میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا؟ میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ، میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد. میں کہا جب خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے، اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا. اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَأَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں
جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے؟ مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر، اور کیا ہے؟ کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا، مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا، تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں؟ امام حسین فرماتے ہیں مر جائے، مرنا تو ایک دن ہے، اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا، وہ کوئی روکتے نہیں نا، موت تے آنی آنی اور ایکو باری آنی، لیکن چج بھی دعوے نا یار۔ میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا، تو میں کہوں گا جی میں پترہ دے بیاہ کر رہی سی، اس ویلے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی، میں مکان بنا رہی سی، اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے۔ تو میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے، اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے، کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے؟ عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت کے مطابق، 3.5 لاکھ تو ساری کھڑی سی انہاں دی، پکی گل ہے، تے نبی نے صحابی کہو مینوں بھی لے چلو، انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اتھے اسلام نو لوڑ پے گئی، یار ایک بندے دا تو اضافہ ہو جائے گا نا یار۔ ایتھے پتر دا بیاہ ہو رہا ہے جی، شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی، میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو، لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس ساڈا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے، اور کی مقصد ہے ساڈا؟ جے پیسے دی صداقری کرنی ہوندی اے جتنے ساڈے ایم این اے بیٹھے اساں میں وچ 2-4 تے جتوا ہی لینے سن، ساڈے کول تو کئی پیشکشاں آئیاں الیکشن تو پہلے، ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے، بندے تے ہاتھ رکھو، پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے، میں کہے صداقری کدے ادھر جا کے کرو، ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے۔ اساں جے نہ صداقری کیتی ہوندی نہیں نکلا، نہ آسیہ دے مسئلے جیسی نکلنا سی۔ ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بہ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان، پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق را ازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچ تینو میٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچ تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے۔ اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے۔ اتنی وڈی گل کر گیا اقبال، جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا، اور سب دے منہ وچوں زہر دے بجائے میٹھا شربت لب سکدا، تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا، اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینوں کہہ دے گا اینو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینوں کہہ دے گا سیتا دے سپیکر اتارے، اے تے تینوں کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے او وے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے۔ کیوں جی توجہ جی بچو، وہ تو اقبال سی نا جی کہندا اتھ پڑھدیاں پڑھدیاں کہنے لگا مدت محوے تگو دو بودام، رازدان دانش لو بودام، باغبانہ امتحانم کردام، اور محرمی گلستانم کردان، اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے۔ ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا، اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھوں دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کیتی، میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے ہی گلستان رستام، آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سندہ لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہ پھر کی کیتی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا، چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا۔ جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے، اقبال کہندا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔
اینا کو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم کے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراض ہیں، وڈے وڈے پلازے والے ساڑھے نال ناراض ہیں، وڈے وڈے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نال ناراض ہیں، ملن والے ناراض ہیں، اساں کسی دا کی کیتا ہے سوائے اس تو یہی ساڈا جرم ہے، خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم، نہ اسی کسی دا خون بایا نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے، ساڈا یا رسول اللہ جرم ہے کہ اسی تواڈے صرف عاشق ہاں، اے ساڈا یہ جرم ہے۔ میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل تے کتنے اسی خوش ہاں، غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا، گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدو مال دین دی واری آئی تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے۔ ایک گل چل دیا میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی، سانو ناز ہے اس گل تے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی، حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی، سنو جی حضور نے گل کی، اسی اس گل تے راضی ہیں، لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے، جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نہ گل کیتی تے پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا، اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر النبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو، کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے، کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ جی توجہ، فرمایا بھئی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے آئے، تے باقی کمن جی اسی مال لے کے آئے، ہم اس بات پر راضی ہیں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں، کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پاناما لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹک ٹاک او بلیک کرن والا زرداری سرے محل دے نام تے پکاریا جائے گا، کوئی کس نام تے پکاریا جائے گا، قیامت والے دن سانو پکارے بھی جائے گا تے لبیک۔ ہندو کون ہوتا ہے گاہ کے پیشاب پینے والا؟ ہندو کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جناب میں تو سچی یہ گل کر رہا انہاں جرا صحابہ نو جس فرشتے دی لوڑ آئی تے سانو لوڑ کوئی نہیں، وہ تے وڈے لوگ ہیں، جدو اتنے فرشتے آئے تے سانو تو بہت لوڑ ہے فرشتے دی، ہاں جی سانو بڑی لوڑ ہے فرشتے نہیں، لیکن فرشتے آندے ادوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اگر چاہتے ہو کہ آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بدر دے وارث کون ہیں جی؟ اسی۔ خندق دے وارث کون ہیں؟ اسی۔ احد دے وارث کون ہیں؟ تے کربلا دے وارث کون ہیں؟ تے قادسیہ دے وارث کون ہیں؟ تے یرموک دے وارث کون ہیں؟ تے سومنات دا مندر توڑن والے دے وارث کون ہیں؟ تے صلاح الدین ایوبی دا وارث کون؟ نور الدین زنگی دا وارث کون؟ شہاب الدین محمد غوری دا وارث کون؟ قطب الدین ایبک دا وارث کون؟ اورنگزیب عالمگیر دا وارث کون؟ نور الدین شیر شاہ سوری دا وارث کون؟ یار ساڑی تے پوری تاریخ بری ہے، سانو آج لوگ ڈران دیں گاں دا موتر پینا والا ہندو بک 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 کرنا مودی نہیں، تو کو بیان دینا ہوتا تو میرے کو بیان دیواؤ، میں ایک کو بیان دینا ہے مودی دے خلاف، میں کہنا پترا تو تھلے چو نا جدو محمود غزنوی دے گھوڑے ہیں چل دے سن تے انہاں دے عمل ٹیپ ہوندے سن، ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لبیک انل توجہ جی، بس میں تھکیا آ رہا تے میں تواڈے ذوق ویکھ کے نہ دو گلاں کر رہا. ویسے آخر بندہ بندہ ہی ہوندا تے روٹی میں کھا کے آیا، مطلب تسی ہن مینوں پھر کہو روٹی بھی کھانی، روٹی میں کھا کے آیا، تسی مینوں اجازت دینی صرف. میں سویرے 11 بجے پھر فیصل آباد پہنچنا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی، میں پھر آ گیا تواڈے تو، ورنہ بہانہ تے بڑا انہاں میرے گڈی نال لائی رکھی، انہاں نو کسے پڑھا کے بھیجا پا انہوں چک کے لے آنا ہے ادھر ادھر. صاحبزادہ صاحب نے کہا کیوں ہوئے بھائی، وہ کوئی وسا نہیں کھانا ہے تے گڈی اگے اپنی نال پیرے چ لے آنا ہے، مطلب دائیں کھسک نہ جائے. تے میں ویسے بھی آنا سی تے پورے میرے اتنے جناب سنتری بن کے آئے تے میں آ گیا. ویسے میں آ گیا تواڈے سامنے. ہاں تے حضور نال پیار کرنا ہے. لو جی انس بن نضر دی گل سنا دیواں، اور منڈے سناواں. منڈیا نال گل ہے، بزرگاں نال گل کوئی نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ. اے جڑے بابے ہو نا، اے حکے پین دی جان چھوڑو تے کیبلاں دی جان چھوڑو. ہاں اے منڈے جڑے او تو منڈیا کدھر لگ گیا؟ مینوں کئی منڈے نے شکایت کی تھی ساڈا بابا تے ساڈا پیو جڑے تنگ کر دین لبیک دے نعرے لانا. اور جلیا شکر نہ کردا تیرا پتر پاؤڈر نہیں پیندا، اور شکر نہیں کردا گندیاں سوسائٹی نہیں تے حضور دا نعرہ لا کے سینہ پھاڑدا. دس تیرے تو بڑا خوش نصیب کون ہے؟ یہ تیرا کمال نہیں، نہ اے مولی خاتم دا کوئی گل ہے. اے دو منڈیاں نے اپنی جوانی دے کے ممتاز تے غازی تنویر انہاں جواناں دے اندر روح پھونک دیتی جناب. تے شکر نہ کردا بجائے اس تے کہ راتی بہ کے غلط کام کر دے، بہ کے گالاں کٹ دے، فلماں ویکھ دے، ڈرامے ویکھ دے. اج تیرا پتر دا سینہ حضور دے نام نال پڑدا ہے. کتنا تو خوش نصیب ہے. تو آپو تو بد نصیب رہا، پتر نو تو خوش نصیب بنن دے. ہاں جیڑا بابا ایو جی حرکت کرنا وہ باز آ جائے. ہاں تو اپنے حکم بھی اے جوانا نہیں گھوڑے سٹنے. ہاں جی سمندر میں تو آپو تو مطلب حکے جو ہی رہ گیا. مینوں کئی شکایت آندیاں جی وہ بابا انج کرنا جی، دادا انج کرنا جی، نانا انج کرنا. میں آکھا نا نانے بابے نو خیر ہے کی ہویا؟ منڈے تیرے مطلب جدو فلماں ویکھدے رہے ادو تینوں کوئی پریشانی نہ ہوئی. حضور دا نام لین تے تو پریشان ہو گیا. تینوں تو چاہیے سی اس پتر دے جناب اور خدمت کردا. او پترا مزہ آیا ہوئے یار، میں تینوں اس واسطے پالیا سی، اور اچھا اپنے نبی دا نام لیا کر. باز آ جاؤ بڈھے، چاہیے تے اسی تسی بڈھے بھی سارے تیار ہوندے جنگ یرموک کے جاندے. ہاں جی تسی رہ گئے ہوکے جو کے. بس کرو، حکا بڑا ہو گیا. اب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اے نعرہ لاؤ. لاؤ جی انس بن نضر گل کے کی تھی، انہاں کہا رب بھی ویکھے گا. ایتھے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے آ، ایک طالب علم چاہیے لا یارا ینہ دی صرف صغیر سننی. 1100 روپے صاحبزادہ صاحب دے ہتھوں میں دیواں. مزدور دی مزدوری روزانہ دی کتنی جی؟ 700-800 ہونی، 700. تے ویکھو ایک گردان سنانا 1100 روپے، اور وہ بھی 5 منٹ دے اندر 1100. ہے جی کوئی شیر؟ کوئی نہیں. میرا کرو پھر سنو، میں مفت سناواں گا، میں مفت سناواں گا. را یرا رؤیتن فورائن ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مرئی لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین الامر من را لترا لیرا لیرا والنی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف منه مران مرایان مرائن و مرائن ولالت منه مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرائیت سبحان اللہ. مران مرائی مرائی و مرائیت. افعل التفضیل المذکر منه ارعا ارعیان ارعون ارائن و ارائن والمؤنث منه رؤیا رؤیان رؤیات رعم و رؤیا و فعل التعجب منه ما ارآہ واربی و رو و یرو وط. سبحان اللہ یا رسول اللہ. انس بن نضر کہندے سن لیرا ینا، ضرور بے ضرور رب بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اے میں را یرا رویتن دی تانوں صرف صغیر تاں سنائیے بھائی 2018 دے الیکشن ہے، صاحبزادہ صاحب ہی آنا ہے. اے جڑے پہلے لوگ اس طرح دے ہیں تسی آنا ہے، مڑ کے مولی خادم صرف صغیر ہی پڑھنے. ہاں جی ہاں ڈی چو پکی گل ہے. میں اینج پڑھنا تے میں نو تسی باویں 10,000 بھی طالب علم دے دیو کہ میں انہاں نو صرف پڑھا دیاں. حضور دا دین تخت تے آ جائے تے میرے جے ایک معذور آدمی
دین پڑھائے کتاباں لکھے سانو ہے جناب کی اسی تو اس واسطے نکلے کھڑے ہاں کہ رسول اللہ نے پوچھ لیا ہوئے مولوی اداس جس ویلے میری عزت ہوتے لوگوں نے حملے کیتے تو پھر راہ یرا رویتا نہیں پڑھانا رہا یہ اور بھی تیرا کوئی کام سی اپنی جانا بچانا رہا میں تو اس واسطے لگا پھردا میرے نال ایک محافظ بھی کوئی نہیں اور میں نو حکومتی سطح تے لکھ کیوں نہ دیتے ہویا بھائی تو مر جائیں تے اسی ذمہ دار کوئی نہیں تیرے خلاف بڑے تھریٹ ڈن سانو یا تے اندر بہ جا تے یا پھر اپنی جان دا تو خود ذمہ دار ہے میں آ کے جنہاں دا کام کر رہے ہو او جانا انہاں دا کام جان توجہ رسول کے میں نو تو ایڈا سارا انہاں لیٹر لکھ کے دیتا مرشدی نہیں مڑیا مرشدی ارشد یرشد ارشادن فهو مرشد وارشد یرشد ارشادن فذاک مرشد ہاں مرشد وہ جو ہدایت دینے والا مرشد ہوتا ہے مرید مرشد جو ہوتا ہے نا وہ مرشد ہی ہوتا ہے ہاں سمجھ آئی میں تنت بھی صرف صحیح سنا دے ارشد یرشد ارشادن فهو مرشد وارشد یرشد ارشادن فذاک مرشد لم یرشد لم یرشد لا یرشد لا یرشد لن یرشد لن یرشد لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن الامر من ارشد لترشد لیرشد لیرشد والنهی عن لا ترشد لا ترشد لا یرشد لا یرشد الظرف من مرشد مرشدان مرشدات سبحان اللہ اے منڈے تو میں صحیح کر چکا بہت سارے لوگ کہندے ساڑھے پیر صاحب دے بڑے مریدین ہیں میں یہ بھی تصحیح کر دے اراد یرید ارادتن فهو مرید و ارید یراد ارادتن فذاک مراد لم یرید لم یراد لا یرید لا یراد لن یرید لن یراد لا یریدن لا یرادن لا یریدن لا یرادن الامر من ارید لتراد لیرید لیراد والنهی عن لا ترید لا تراد لا یرید لا یراد الظرف من مراد مرادان مرادات سبحان اللہ مریدن ایک مرید مریدان ہے دو مرید اسے مریدان دی حالت نسبی جری مریدین مریدین تو مراد ہوندا دو مرید تے ویسے کہندے ساڑھے پیر صاحب دے بڑے مرید مطلب لکھا مریداں نو تو دو چھکی پھردا جس قوم نو مریدین تے مریدین دا پتہ نہ ہوے جی انہاں نو ناموس رسالت تے حق ہے گل کرن دا حضور دی عزت تے گل کرن تے داتا علی حجویری کرن سلطان الہند کرن بابا فرید کرے اعلی حضرت بریلوی کرن پیر میر علی شاہ کرن جس کو مریدین اور مریدین کا پتہ نہ ہو جناب ہاں جی بندہ بڑیاں بڑیاں گلا کرے تو سال کوٹ دا رحمان ملک لم یلد ولم یلد ولم یلد